یوسف علیہ السلام کو اس نے پھسلانے کی کوشش کی، دعوت گناہ دی۔ آپ دیکھیے ہم آج تک تفسیر پڑھتے آئے ہیں، سورہ یوسف کی تفسیر ہم نے بڑی جگہ سنی ہے، واقعات سنے یوسف علیہ السلام کے۔ اس میں کیا نام آتا ہے اس کی بیوی کا؟ زلیخا۔ زلیخا نام کا تذکرہ آتا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث کے اندر کسی بھی جگہ پر لفظ زلیخا کا استعمال نہیں کیا گیا۔ بنی اسرائیلی روایات کچھ موجود ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اس عورت کا نام واقعی زلیخا ہی تھا اور ہم زلیخا ہی استعمال کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے بات بیان کی کہ ایک عورت کا عیب بیان کیا جا رہا ہے، ایک عورت کا عیب بیان کیا جا رہا ہے، اس کی غلطی تھی، اس کی خامی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لینا پسند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی پسند کی ہے۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 19 سے سٹارٹ کیا تھا، 19 سے 29 تک کیا تھا، 18 سے 29 تک کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ یہاں سے آگے نوٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے پچھلی ایک بات کر لیں، ہم نے عزیز مصر کی بیوی کا تذکرہ پڑھا کہ یوسف علیہ السلام کو اس نے پھسلانے کی کوشش کی، دعوت گناہ دی۔ آپ دیکھیے ہم آج تک تفسیر پڑھتے آئے ہیں، سورہ یوسف کی تفسیر ہم نے بڑی جگہ سنی ہے، واقعات سنے یوسف علیہ السلام کے۔ اس میں کیا نام آتا ہے اس کی بیوی کا؟ زلیخا۔ زلیخا نام کا تذکرہ آتا ہے، حالانکہ قرآن و حدیث کے اندر کسی بھی جگہ پر لفظ زلیخا کا استعمال نہیں کیا گیا۔ بنی اسرائیلی روایات کچھ موجود ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اس عورت کا نام واقعی زلیخا ہی تھا اور ہم زلیخا ہی استعمال کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے بات بیان کی کہ ایک عورت کا عیب بیان کیا جا رہا ہے، ایک عورت کا عیب بیان کیا جا رہا ہے، اس کی غلطی تھی، اس کی خامی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لینا پسند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی پسند کی ہے کہ اس شخص کا یا اس عورت کا نام نہ لیا جائے، تاکہ کہیں اس کا عیب جو سے ہے، عیب کے ساتھ اس کی شخصیت بھی واضح نہ ہو جائے کہ وہ عورت کون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کو چھپا لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کی، مومن بھائی سے مراد مرد و عورت دونوں ہی ہیں، مومن بھائی کی اس دنیا کے اندر پردہ پوشی کرے گا گناہوں سے، پردہ پوشی نیکیوں میں تو نہیں نہ ہوتی، نیکی تو بتائی جاتی کہ یار اس نے نیکی کیا تاکہ دوسرے بھی اس کو دیکھ کے موٹیویٹ اور نیکی کریں۔ جس شخص نے اپنے مومن بھائی کی دنیا کے اندر پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردہ پوشی کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمارا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہو جو بغیر حساب کتاب جنت کے اندر داخل ہونے والے ہوں گے، یا ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کا نامہ اعمال کے اندر گناہوں کو اللہ تعالیٰ واضح نہیں کرے گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر بھی لوگوں کے گناہوں پر پردہ پوشی کریں۔ اس طرح کے کئی اسکینڈلز ہمارے سامنے ذہن کے اندر آتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور آئے، دیکھتے ہیں ہم کہ مختلف قسم کے اسکینڈلز دنیا کے اندر اویزاں ہوتے ہیں، مختلف قسم کی ویڈیوز لیکس ہوتی ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ شیئر کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر ہم لوگ ان کے گناہوں کو دنیا والوں کے سامنے عیاں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو چھپا لے اور آپ کو جنت میں داخلہ نصیب کر دے، تو آپ کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر بھی لوگوں کے گناہوں پہ پردہ پوشی کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال نسوۃ، اور کہا عورتوں نے، فی المدینہ، شہر میں، امرأۃ، عورت، العزیز، عزیز کی، تراود، وہ پھسلاتی ہے فتاہا، اپنے غلام کو، عن نفسہ، اس کے نفس سے، قد تحقیق، شغفہا، اس کے دل میں داخل ہو گیا ہے، حباً، محبت کی روح سے، انا، بے شک ہم، لنراہا، البتہ ہم دیکھتی ہیں اسے، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ عورتوں نے، مصر کے اندر رہنے والی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں وہی باتیں کی جو میں نے آپ کو ابھی بتائی کہ کسی کی پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ انہوں نے پردہ پوشی نہیں کی، انہوں نے اس بات کا وویلا کیا، بات کا ڈنڈورا پیٹا کہ بھئی عزیز مصر کی بیوی نے یوسف کو، یعنی اپنے غلام کو، اپنے ہی گھر میں رہنے والے لڑکے کو پھسلانے کی کوشش کی، گناہ کی طرف مائل کیا، پردہ پوشی نہیں کی اس نے۔
جو شخص پردہ پوشی لوگوں کی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی نہیں کرتا۔ تو بات واضح یہاں پر دیکھیں گے، ان عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کی پردہ پوشی نہیں کی، اس کا بلکہ واویلا کیا۔ تو آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا کیا۔ فلما، تو جب سمعت اس نے سنا، بمکرہن، مگر ان عورتوں کا، ارسلت اس نے بھیجا، الیہن ان کی طرف دعوت نامہ، واعتدت اور تیار کی، لہن ان کے لیے، متکئن مسند، وآتت اور دی، کل ہر واحدۃ ایک عورت کو، منہن ان میں سے، سکینن ایک چھری، وقالت اور کہنے لگی، اخرج نکلا، علیہن ان پر، فلما تو جب رأینہ ان عورتوں نے دیکھا اسے، اکبرنہ مرعوب ہوگی اس سے، وقطعنا اور کاٹ لی، ایدیہن ہاتھ اپنے، وقلنا اور وہ کہنے لگی، حاشا للہ، حاشا للہ، ما نہیں ہے، ہذا یہ، بشر کوئی انسان، ان ہذا نہیں ہے یہ، الا مگر، ملک کریم معزز فرشتہ۔ اب عزیز مصر کی بیوی نے جب یہ سنا کہ عورتیں اس کے خلاف واویلا کر رہی ہیں کہ بھئی اس نے اپنے غلام کو پھسلانے کی کوشش کی ہے، تو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ اب ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں عشق مجازی کا۔ عشق مجازی کے اندر لسٹ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو جب جس عشق کے اندر، جس محبت کے اندر لسٹ ہوتی ہے، اس محبت کے اندر خلوص نہیں ہوتا، اس محبت کے اندر صرف حسن دیکھا جاتا ہے۔ تو ہوا اس طرح کہ جب عزیز مصر کی بیوی کے اس طرح تانو تشنیع کی گئی، تو عزیز مصر کی بیوی نے ایک محفل کا انعقاد کیا، ایک مجلس لگائی بڑی ساری دربار کے اندر نا، کیونکہ عزیز مصر کا گھر تھا، بہت بڑا محل تھا، اس کے اندر بڑے بڑے کمرے تھے، بڑے سارے کمرے کے اندر ایک نشست لگائی، سائڈ میں گول تکیے لگائے، اور ان تمام عورتوں کو دعوت دی جو عورتیں عزیز مصر کی بیوی کے خلاف باتیں کر رہی، ان سب کو بلایا اور ان کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری دی اور سامنے پھل رکھ دی ان کے کاٹنے کے لیے، ان سے کہا کہ بیٹھ کے کھاؤ، یعنی کھانے پینے کی ایک محفل کا انعقاد کیا۔ وہ کھانے پینے بیٹھی تو عین اس وقت جب وہ کھانا کھا رہی تھی، چھریوں سے بیٹھے کاٹ رہی تھی، تو اس وقت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ وہاں سے گزرے، صرف گزرنے کا حکم دیا، کچھ کہنے کا، کچھ بولنے کا نہیں، صرف گزرنے کا۔ جو نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں ان کی نظریں ہمیشہ نیچی ہوتی ہیں، جن کے دل کے اندر، جن کی آنکھوں کے اندر احترام ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے، ان کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نے گزرنا، یوسف گزر رہے ہیں۔ تو ان عورتوں نے کیا کیا، جب ان عورتوں نے دیکھا، کیونکہ نبی نے تو کہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کہ میں نے دیکھا تھا میراث کے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو آدھی دنیا کو حسن دیا، اس کی دلیل یہاں پر مل رہی ہے کہ عورتوں نے جب یوسف کو گزرتے دیکھا، یوسف کے بارے میں تذکرہ تو سنا تھا کیونکہ اسی علاقے میں رہنے والی تھی، یوسف بھی وہاں رہنے والے تھے، تذکرہ تو سنا تھا کہ بڑا حسین و جمیل ہے، لیکن دیکھا کبھی نہیں تھا۔ جب یوسف گزرے تو ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا، تو جس طرح اس عزیز مصر کی بیوی کے دل کے اندر گناہ کی لذت پیدا ہوئی تھی، اسی طرح ان عورتوں کے دلوں کے اندر بھی پیدا ہوئی۔ جب ان عورتوں کے دلوں میں پیدا ہوئی تب انہوں نے ایموشنل بلیک میلنگ کرنا سٹارٹ کی۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان کھلے عام دعوت دے، ایک ہوتا ہے کہ زبردستی ایموشنل بلیک میل کرے۔ انہوں نے کیا کیا، ہوتا ہے اس طرح جب ہم کسی کو کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں نا، وہ نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو یہ کر لوں گا۔ پھر مثال کے طور پہ آج عشق کا بڑا دور ہے، تو ہر طرف دیکھتے ہیں ہر بندے کو عشق کا بھوت سوار رہتا ہے، تو اس کے اندر ایک چیز سب سے بڑی چیز کو یہ آتی ہے کہ محبوب جب جو ان سے ہے وہ محب جب محبوب سے عشق کر بیٹھتا ہے، تو اس ٹائم جب عشق کا اقرار آگے سے نہ ملے، عشق کا جواب عشق کے اندر نہ ملے، تو وہ کیا کرتا ہے، ایک مشہور قول ہے کہ میں اپنے بازو پہ کٹ مار لوں گا، میں اپنے بازو پہ کٹ مار لوں گا۔ اور وہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے، نوجوانوں کے بازو اس طرح بھرے ہوتے ہیں نشانوں کے ساتھ، کٹس کے ساتھ، اور اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی نیند کی 2-4 گولیاں اکٹھی کھا لیں گے، کوئی اس طرح کی نشے کی چیزیں کھانا شروع کر دیں گے، نشے کی لت کے اندر بڑھ جائیں گے، ڈرگز لینا شروع کر دیں گے، سگریٹ نوشی کی عادت سب سے بڑی یہاں سے بڑھتی ہے، عشق کے چکر کے اندر آتا ہے جب انسان۔ تو وہ اس طرح کی یہ ایموشنل بلیک میل کی آپ کو میں مثالیں بتا رہا ہوں کہ یہ جو نشان مارے جاتے ہیں اپنے جسم کے اوپر، کٹس مارے جاتے ہیں، جو یہ گولیاں کھائی جاتی ہیں، ساری ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ یہی ایموشنل بلیک میلنگ اور ان عورتوں نے بھی کی۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی انگلیوں کو کاٹنا شروع کیا، کٹ لگانا شروع کیا اپنی انگلیوں کے اوپر، تاکہ یوسف علیہ السلام فوراً دیکھتے ساتھ یہ کہیں کہ نہیں تم اپنے ہاتھوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، تم اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ انہوں نے چاہا تو یہی تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کی نگاہیں نیچی تھی، وہ چپ کر کے گزر گئے، اور وہ عورتیں دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ ان عورتوں کے فوراً زبان سے یہ نکلا کہ انسان تو وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر خواہش نفس ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر خواہش نفس ہوتی ہے، جس کی آنکھوں کے اندر جو سی ہے وہ
حسن کی چاشنی ہوتی ہے، جو حسن کو دیکھنے کی لذت رکھتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے. لیکن یہ تو یوسف ایک ایسا بندہ ہے اتنا حسین و جمیل اور چپ کر کے نیچے سے گزر گیا، لہٰذا یہ کوئی انسان نہیں ہے. فرمایا کہ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک فرشتہ ہے، وہی معزز. فرشتہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر گناہ کرنے کی کیپیبلٹی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گناہ کرنے کی صلاحیت دی نہیں ہے، وہ سوچ نہیں سکتے گناہوں کے بارے میں. انسان دونوں چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے. قالت، وہ کہنے لگی، فذالکن، تو یہ ہے، الذی، وہ شخص جو لمتننی، تم ملامت کرتی ہو مجھے، فی، جس کے بارے میں، ولقد، البتہ تحقیق، راودتہ، میں نے پھسلانا چاہا اسے، عن نفسی، اس کے نفس کے بارے میں، فاستعصم، بس وہ بس نکلا، ولئن، البتہ اگر، لم، نہ، یفعل، اس نے کیا، ما، جو، آمرہ، میں حکم دیتی ہوں اسے، لیسجنن، البتہ وہ ضرور قید کیا جائے گا، ولیکونن، اور البتہ وہ ہو جائے گا، من الصاغرین، ذلیل ہونے والوں میں سے. اب ہوتا اس طرح کہ اس دنیا کے اندر جب انسان عشق کے چکر کے اندر پڑتا ہے، لسٹ کے چکر کے اندر پڑتا ہے، اور انسان کی خواہش نفس پوری نہ ہو، تب انسان ٹورچر کی طرف آتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر آئے روز میڈیا کے اوپر خبریں آتی، خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں. یہ جو ریپ کیسز آتے ہیں ہمارے میڈیا کے اوپر، اتنے ریپ کیسز ہمارے علاقے کے پولیس اسٹیشنز کے اندر درج ہوتے ہیں اور میڈیا کے اوپر آتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھتے ہیں ڈیلی بیسس پہ کتنے ہی. وہ مریم کا کیس آیا تھا اور اس طرح کے کئی درجنوں کیس ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، اور یہ وہ کیس ہوتے ہیں جو ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، اور اس سے کئی گنا زیادہ ایسے کیسز ہوتے ہیں جو کہ ہائی لائٹ ہی نہیں ہوتے. ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے بعد اپنی ذاتی نفسانی خواہش پوری کرنے کے بعد اس انسان کو قتل کر دیتے ہیں اس کیس کے اندر. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی، جب انسان لسٹ کے چکر کے اندر پڑتا ہے، عشق کے چکر کے اندر پڑتا ہے، تب انسان کی نفس کی تسکین نہیں ہو پاتی. جب انسان کی نفس کی تسکین نہیں ہوتی، تب انسان ٹورچر کی طرف آتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس میں سکون اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا. ٹورچر کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون نہیں رکھا، وہ ٹورچر کے اندر آ کے ان بچوں کو، بچیوں کو قتل کر دیتی ہے. تو یہی وہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کی کہ وہ عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی کہ میں مانتی ہوں کہ میں نے یوسف کو پھسلانا چاہا تھا، میں نے یوسف کو گناہ کی دعوت دی تھی، لیکن یہ میرے سے بس نکلا ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی، میری خواہش کو پورا نہ کیا، تو یہ جو ان سے ہے، اس کو یا تو میں سزا دوں گی، یا ضرور جو ان سے ہے نا وہ قید کر دیا جائے گا. اب دیکھیں ٹورچر کر، یوسف کا قصور کوئی نہیں ہے، یوسف نے کوئی بھی برا کام نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی عزیز مصر کی بیوی کچھ نہیں کہا. لیکن جو بات اتنی تھی وہ یہ تھی کہ عزیز مصر کی بیوی کا اس نے کہا نہیں مانا تھا، گناہ کی دعوت قبول نہیں کی تھی. تو ٹورچر کے اندر آ کے، شدت کے اندر آ کے اس عورت نے کہنا شروع کر دیا کہ میں اس کو یا تو قتل کروا دوں گی یا اس کو قید کروا دوں گی، یعنی اس کو سزا ملنی چاہیے، اس نے میری بات نہیں مانی، گناہ کی دعوت قبول نہیں کی. قال، اس نے کہا، یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، قال، اس نے کہا، رب السجن، اے میرے رب، قید خانے کے، احب، زیادہ محبوب ہے، ربی، اے میرے رب، السجن، قید خانہ، احب، زیادہ محبوب ہے، الیہ، مجھے، مما، اس سے جو، یدعوننی، وہ بلاتی ہے مجھے، الیہ، طرف اس کے، وَإِلَّا، اور اگر نہ تصرف، تو پھیرے گا، عنی، مجھ سے، کیدہن، چال ان کی، اصبو، میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن، طرف ان کے، وَأَكُنْ، اور میں ہو جاؤں گا، من الجاہلین، جاہلوں میں سے. اب یہاں پر ایک چیز نوٹ کریں کہ یوسف علیہ السلام نے آخرت، دنیا کے بدلے آخرت کو قبول کیا. انہوں نے دنیاوی مفاد کے پیچھے آخرت کے مفاد کو قبول کیا. اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر وہ عزیز مصر کی بیوی کا کہا مان لیتے، عزیز مصر کی بیوی اس کو خوش بھی کرتی، اس کو مال بھی دیتی، اس کو سب کچھ دیتی، اس کو عزت سے اس گھر کے اندر بھی رکھتے، اس کی بدنامی بھی نہ کرتی یوسف علیہ السلام کی. لیکن یوسف کو پتا تھا کہ یہ جو گناہ میں کر لوں گا، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ نہ آئی اور یہ گناہ میرے سے سرزد ہو گیا، تو کل قیامت کے دن اس کا مخیازہ نہیں بھگت سکیں گے، اس کی سزا نہیں بھگت سکیں گے. تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی، عزیز مصر سے نہیں کہا، دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، یہ تو مجھے گناہ کی طرف بلا رہی ہے، نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ کی تمام عورتیں جو اس دربار کے اندر موجود تھی، وہ مجھے گناہ کی طرف مائل کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں گناہ کی طرف آنا نہیں چاہ رہا، یہ تو بلانا چاہ رہی ہیں. تو یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ میں اس گناہ کی طرف مائل ہوں، اس سے بہتر ہے کہ مجھے جیل کے اندر بھیج دیں، کم از کم یہ تنہائی کے اندر رہوں گا، گناہ سے بچ کے رہوں گا. اور امام ابن قیم، غالباً امام ابن قیم رحمہ اللہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص
کوئی شخص میرا بگاڑ بھی کہہ سکتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں وقت کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی شخص میرا بگاڑ بھی کہہ سکتا ہے۔ اگر مجھے حق گوئی کی پیداش کے اندر، حق گوئی کے اندر، حق بیان کرنے کے جرم کے اندر مجھے کوئی بندہ قتل بھی کر دیتا ہے تو اس سے بڑھ کے کیا خوش نصیبی ہو سکتی کہ میں شہیدوں کے اندر شمار کیا جاؤں، اور اگر مجھے قید کر دیتا ہے، جیل میں بھیج دیتا ہے تو اس سے بڑھ کے کیا خوش نصیبی ہوگی کہ مجھے ایک تنہائی کا وقت مل رہا ہے جس کے اندر میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کروں گا، گفت و شنود کروں گا اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گا، عبادت کروں گا۔ اور اگر کوئی مجھے جلا وطن کر دیتا ہے، وطن سے نکال دیتا ہے، علاقے سے ہی نکال دیتا ہے، تو اس سے بڑھ کے بھی کوئی خوش نصیبی نہیں کہ مجھے سیاحت کا موقع مل جائے گا، مجھے ٹورزم کا موقع مل جائے گا۔ منافق جو ہوتا ہے نا، منافق کو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے آپ کو دین سے بچانے کے لیے، لیکن جو مومن ہوتا ہے، جو مخلص لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ کبھی بھی بہانے نہیں تلاش کرتے، وہ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سوچتے ہیں فوراً۔ تو یہاں پر وہی بات کی کہ انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، یا اللہ اگر تو نے مجھے گناہ سے نہ بچایا تو میں ان کی چال کے اندر پھنس جاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے اکیلے انسان کی کوشش کافی نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ضروری ہے۔ جب تک انسان اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے بچنے کی دعا نہیں کرے گا، انسان گناہ سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ آج دیکھتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے اندر بہت سی برائیاں پائی جاتی ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنا ضروری نہیں ہے، ہر انسان جانتا ہے بہتر، اپنے نفس کو بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی برائی ہے، جو تنہائیوں کے اندر کرتا ہے یا جو ظاہر کے اندر کرتا ہے۔ یہ تمام برائیاں اگر انسان چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں طلب کرے گا تو بھول جائے کہ انسان وہ گناہ چھوڑ دے گا۔ فاستجاب، پس دعا قبول کر لی، لہو اس کی رب اس کے رب نے، فصرفت، اس نے پھیر دی، عنہ اسے، کیدہن، چال ان عورتوں کی، انہ بے شک وہ ہوا السمیع العلیم، وہی ہے جو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا غلط قسم کا پرسپیکٹو ہم نے تیار کر کے رکھا ہے کہ ہم بہت زیادہ گنہگار ہو چکے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا۔ سنا کہ نہیں ہے کبھی؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات عام ہوتی ہے کہ ہم تو بہت زیادہ گنہگار ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو نہیں قبول کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کوئی شرط نہیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ کے تو دیکھے، میرے سے سوال کر کے تو دیکھے، میں فوراً اس کا جواب دوں گا، فوراً اس کی مدد کو آؤں گا۔ بندہ مانگ کے تو دیکھے، ایک قدم بڑھ کے تو دیکھے، میں 10 قدم بڑھ کے دکھاؤں گا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ثم پھر بدا ظاہر ہو گیا لہم ان کے لیے، من بعد اس کے، ماں جو رأبو انہوں نے دیکھی، الآیات نشانیاں، لیسجننہ، البتہ وہ ضرور قید کر دے اسے، حتی حین، ایک وقت تک۔ اب ہوا یہ کہ عزیز مصر نے بجائے اس کے کہ گناہ کو، جب ایک شخص سے گناہ ہو گیا ہے اس کو سزا دی جائے، سزا دینے کی بجائے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی۔ کیوں؟ معاملہ عزیز مصر کے گھر کا تھا، انہوں نے خود اس سارے کے سارے قصے کو، سارے کے سارے اسکینڈل کو دبانے کی کوشش کی، اور اس کا سب سے بہترین حل انہوں نے یہ سوچا کہ یوسف علیہ السلام کو ہی اس سارے واقعے کے اندر سے غائب کر دیں، کیونکہ ساری عورتیں یوسف کے پیچھے پڑی ہیں، لہٰذا یوسف کو غائب کر کے ہم قید خانے کے اندر، جیل کے اندر بھیج دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا یوسف کو باہر نکال دیں گے۔ یہ وہی چیز ہے کہ آج ہماری عدالتوں کے اندر بھی دیکھا جائے، ہمارے جیل خانوں کے اندر بھی دیکھا جائے تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے گناہ جیل کے اندر پھنسے ہوتے ہیں، کوئی قصوروار نہیں ہے، وہ بس جیل کے اندر پڑے ہیں اور کتنے سال ہی پڑے رہتے ہیں۔ بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی کیس کی سنوائی ہوتی ہے اور ان کو رہائی ہو جاتی ہے جب وہ مر چکے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا عدالتی سسٹم کے اندر ایک خامی ہے سب سے بڑی۔ وداخلہ، اور داخل ہوئے، ماؤ اس کے ساتھ، السجن، قید خانے میں، فتیان، دو جوان، قال، کہا، احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے، انی، بے شک میں، ارانی، میں دیکھتا ہوں خود کو، اعصر، میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن، شراب کو، وقال، اور کہا، آخر، دوسرے نے، انی، بے شک میں، ارانی، میں دیکھتا ہوں خود کو، احملو، میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق راسی، اپنے سر کے اوپر، خبزن، روٹی، تاکلو، کھاتے ہیں، الطیر، پرندے، منہ، اس سے، نبئنا، بتاؤ ہمیں، بتاویل ہی، تعبیر اس کی، انا، بے شک ہم، نراکا، ہم دیکھتے ہیں تجھے، من المحسنین، محسنین میں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کس طرح جیل بھیجا گیا، کتنا عرصہ جیل کے اندر رہے، کہاں پر رہے، کن حالات کے اندر رہے، کیسے رہے، کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ مدعے کے اوپر آئے، ڈائریکٹ ٹو دی پوائنٹ بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جیل کے اندر چلے گئے
اب جیل کے اندر ان کے ساتھ 2 اور بھی جوان موجود تھے، وہ کسی اور ہی کیس کی بداش کے اندر آئے تھے، 2 اور جوان ان کے پاس موجود تھے، اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس کی اور جا کے کہنے لگے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ خواب کے اندر یہ دیکھا ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے سر کے اوپر روٹی رکھ کے کھڑا ہوں اور پرندے اس کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ دوسرے شخص نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں خواب کے اندر کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں۔ تو آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو ان سے ہیں وہ محسنین میں سے ہیں، آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں۔ یوسف جیل کے اندر ہے، جیل کے اندر کوئی بھی اچھا بندہ نہیں ہوتا، جیل کے اندر سارے جو ہیں 2 نمبر قسم کے بندے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ یوسف بھی جیل کے اندر ہے، وہ 2 قیدی بھی جیل کے اندر ہی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھا اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو پاتے ہیں کہ آپ محسن احسان کرنے والے ہیں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنے خواب کو ڈسکس کیا یوسف علیہ السلام سے۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے کردار کو اتنا بلند کر لیں کہ ہم کسی بھی مجلس کے اندر ہوں، لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو، ہماری نگاہوں سے حیا جھلکتی ہو، ہماری باتوں سے ایمان جھلکتا ہو۔ جو بہترین دوست کی ایک نشانی ہے نا، بہترین دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کے آپ کو گانے شانے نہ یاد آئے، جس کو دیکھ کے آپ کو پارٹی شارٹیز نہ یاد آئے، شیشہ بار نہ یاد آئے، جس کو دیکھ کے آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے، اس کو بہترین دوست کہا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی دوستیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری دوستیوں کا معیار کیا ہے۔ اب آگے بیان کیا کہ قال، اس نے کہا لا یاتیکما، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام کھانا، ترزقانی ہی، تم دونوں دیے جاتے ہو اسے، الا مگر نبأتکما، میں بتا دوں گا تم دونوں کو، تأویل ہی، تعبیر اس کی، قبل اس سے پہلے، ان کے یاتیکما، وہ آئے تم دونوں کے بعد، ذالکما، یہ مما، اس میں سے جو علمنی سکھایا مجھے ربی، میرے رب نے، انی بے شک میں ترکت چھوڑ دیا میں نے، ملتا دین، قوم ان لوگوں کا، لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، قوم اور وہ بالآخرت یا ساتھ آخرت کے، وہ کافرون کفر کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو یوسف علیہ السلام نے فوراً جو ہے وہ بیان فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا اس وقت سے پہلے کہ تمہارے کھانا آنے کا ٹائم ہے، اس وقت تمہارے کھانے کا وقت ہونے والا ہے، کھانا جیل میں سے کوئی بندہ آ کے تمہیں کھانا بھی دے گا، تو اس کھانے کے پہنچنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ اب یوسف علیہ السلام جتنی باتیں کریں گے ان کے کھانے سے پہلے باتیں کریں گے، کھانے کے بعد کی باتیں کریں گے۔ ہم نے اپنے کورس کے سلیبس کے اندر بھی، میٹرک کلاس کے سلیبس کے اندر بھی، اسلامیات کی کتاب کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کھانے سے پہلے جو ان سے ہے وہ باتیں کر سکتے ہیں، کھانے کے بعد گپوں کے اندر ہی بیٹھے رہنا چاہیے، کھانے کے بعد گپوں کے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دسترخوان لگتا ہے، ہم اس وقت جاتے ہیں دسترخوان پہ جب کھانا آ چکا ہوتا ہے، اور کھانا کھا کے پھر 2 گھنٹے باتیں کرتے رہیں گے، بوتلیں چلتی جائیں گی، اور کھانا کھا لیا ہوا بیٹھے باتیں کرتے رہیں گے، پیٹ پہ آتے جائیں گے، ڈکار مارتے جائیں گے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے جائیں گے، باتیں کرتے جائیں گے، کھانا وہیں پہ پڑا ہے، ذرے وہیں پہ پڑے ہیں، پاؤں کو لگ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگ وہاں سے اٹھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، باتیں کرنی ہے، کھانے سے پہلے جائیں، تھوڑی دیر گفتگو کریں، کھانا کھائیں، اور جیسے کھانا کھا لیں اٹھ کے نکل جائیں۔ چلے آگے انشاءاللہ، اب یہاں سے کل آگے بڑھیں گے تو آگے وہی واقعہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان کو کیسے تعبیر بتائی ان کے خواب کی، اور وہ ساری چیزیں کس طریقے سے سچی ہوئی، اور یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے کون سا حربہ آزمایا دعوت دین کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ آج کے سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ جی، دنیا کے مفاد کے لیے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی بات، دوسروں کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، عیب کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، کسی کو ٹارچر نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ۔ یوسف کا قصور کوئی نہیں تھا، ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، یوسف کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کو جیل میں بھیجا گیا۔ یہ 3 چیزیں جو سی ہیں سیکھیے، اس کے علاوہ کوئی اور بات جو ہم نے سیکھی ہو؟ انسان میں خواہش نفس ہوتی ہے، اگر انسان اس کو دبا لے، اپنے نفس کی خواہش کو دبا لے، تو انسان کا شمار بھی فرشتوں کی صف کے اندر کل قیامت کے دن کیا جائے گا۔ 4 چیز ہوگی، اور کوئی بات؟
اپنی نظریں جھکا کے رکھنی چاہیے. گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. 6 باتیں ہوگی. اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا چاہیے. یوسف علیہ السلام قریب تھا کہ مائل ہو جاتے ان کے گناہ کی طرف. اگر یوسف علیہ السلام نظریں اٹھا کے ان کو گھور کے دیکھتے تو وہ بھی گناہ کی طرف مائل ہو جاتے. لیکن یوسف کی نظریں نیچے تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ سے بچا لیا. اور کوئی بات، آج کے سبق سے ہم نے ٹوٹل 6 باتیں سیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اللہ جو ہم نے آج کے سبق میں سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہماری زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.